الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پچھلے نشست میں ہم نے اسلامی معاشرے میں خاندان کی ادارے کی جو اہمیت ہے اس پہ کچھ بات کی۔ آئلی نظام کے جو خد و خال ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اس پہ ہم نے کچھ بات کی۔ پھر اسلامی جو آئلی نظام ہے اس سے انحراف کی شکلیں کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم غیر بحث لے کے آئے، اور اس سے انحراف کی جو ہولناک نتائج برآمد ہوئے ہیں جو آج ہمیں عالمی سطح پر معاشرتی سطح پر نظر آتے ہیں، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کر لی۔ آج کی نشست میں ہم نے بات کرنی ہے دین اسلام کے ان احکامات اور ان اقدامات کی جو اسلام نے خاندانی نظام کے استحکام کے ضمن میں واضح کیے ہیں۔ اس ضمن میں پہلا ایک جو تمہیداً نقطہ نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو خاندانی نظام یا خاندانی زندگی کے دو انتہائی رخ ہو سکتے ہیں۔ عائلی زندگی کا ایک انتہائی رخ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت اتنی بڑھ جائے اور ایک دوسرے کے جذبات اور ایک دوسرے کے احساسات کا اتنا پاس ہو جائے کہ جس کی وجہ سے حدود اللہ متاثر ہونے لگے۔ اب اس مسئلے پر سورہ تحریم میں ایک مفصل گفتگو کی گئی ہے جس میں ایک متوازن رویہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، احکامات دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی خاندان کے سربراہ کی کچھ ذمہ داریاں گنوائی گئی ہیں۔ یعنی کہ سربراہ کی ذمہ داری محض نفقہ فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ دینی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو نبھانا ناگزیر ہے۔ اسی طرح عائلی زندگی کا دوسرا انتہائی رخ یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت کے مابین عدم موافقت اس حد تک پہنچ جائے کہ بات علیحدگی تک پہنچ جائے، سپریشن تک پہنچ جائے۔ اب اس ضمن میں ایک مفصل گفتگو سورہ طلاق میں کی گئی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ احکامات دیے گئے ہیں کہ طلاق تک اگر بات پہنچے تو کون سا طریقہ ہے جو کہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ تو رہے عائلی زندگی کے دو انتہائی رخ۔ اب ایک متوازن خاندان نظام کیوں کر بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس ضمن میں دین اسلام کیا احکامات فراہم کرتا ہے اور کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی صحیح کریں گے انشاءاللہ آج ہم۔ اب اس ضمن میں دیکھیں، سب سے پہلے تو دین اسلام میں نکاح کی کیا ہے اہمیت ہے، کیونکہ بہرحال نکاح ہی وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے کہ خاندان کا ادارہ بنتا ہے اور پھر اسی سے آگے آہستہ آہستہ پھیلتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو نکاح کی اہمیت دین میں کیا ہے، پھر اس کی تاکید کتنی کی گئی ہے، پھر اس کے اندر کتنا عموم رکھا گیا ہے، کتنی سہولت رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں انسان کے اندر یہ جو اللہ نے ایک فطری تقاضا رکھا ہے، ایک طبعی جذبہ جو ایک رکھ دیا ہے انسان کے اندر، اس کے حصول کا صحیح رستہ اسلام کھلا رکھتا ہے۔ اس میں کوئی تنگی نہیں آنے دیتا، کوئی قدغن نہیں آنے دیتا، بلکہ یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو صحیح راستہ ہے اس جذبے کی تسکین کا اس کو بالکل کھلا رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر خاندان کے ادارے کی مضبوطی کے لیے سربراہ کا انتخاب، اور یہ اسلام کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ قوامیت مرد کے لیے ہے۔ یہ خاندان کے ادارہ اس کی مضبوطی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے بہت اہم نقطہ ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر اگر میاں بیوی میں عدم موافقت ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر خواہ مخواہ زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام کے نزدیک۔ یعنی ازدواجی زندگی بجائے خیر کے اگر شر اور فتنہ بن جائے تو طلاق اور خلا کا راستہ بہرحال اسلام نے کھلا رکھا ہے، اگرچہ ہے یہ ابغض الحلال، یعنی کہ ایک حلال کام ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، لیکن بہرحال حرام نہیں ہے۔ اگر ازدواجی زندگی کے مقصودہ اور مطلوبہ جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے بلکہ منفی نتائج مرتب ہو رہے ہیں تو خواہ مخواہ کسی خارجی دباؤ کے تحت اس بندھن کو باندھے رکھنا یہ پسندیدہ عمل بہرحال نہیں ہے۔ ہاں کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو اس کے لیے ایثار کیا جائے، ضبط نفس کیا جائے، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر بات ایک حد سے بڑھ جائے تو اس بندھن کو کھول دینا اسی میں عافیت ہے۔ چوتھے نمبر پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے جنسی بے راہ روی کے جتنے بھی راستے ہیں ان کا سدباب کرنا،
یعنی کہ اس جذبے کی تسکین کے لیے، یہ ایک طبعی جذبہ ہے، اس کے تسکین کے لیے حرام راستوں کا سدباب کرنا، اس کی مذمت جو آئی ہے دین میں، یعنی کہ دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اسلام کے معاشرتی نظام میں، تاکہ خاندانوں کا ادارہ مستحکم رہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں اصل حکمت کیا ہے کہ انسان میں یہ ایک طبعی جذبہ تو موجود ہیں، تو اس کا رخ پورا کا پورا اپنے گھر کی طرف رہے، نہ کہ اس میں کوئی انتشار پیدا ہو یا خاندان کو کمزور کر دینے والا کوئی اس میں عنصر آ جائے۔ اب ظاہر ہے مرد کی توجہ اگر گھر سے باہر کہیں اور ہوگی تو لازماً اس کے گھر کے بندن میں کچھ نہ کچھ ضعف پیدا ہوگا۔ اسی کے پیش نظر اسلام میں یہ جو حجاب کے احکامات ہیں، سیگریگیشن آف سیکسز کے جو احکامات ہیں، یہ بہت واضح ہیں تاکہ توجہ کا مرکز بہرحال اپنا گھر رہے۔ اور اگر آپ اس میں غور کریں تو یہ اصل میں عورت کی پروٹیکشن ہے، اس عورت کا جو حق ہے اس کی پروٹیکشن ہے۔ عربی میں حسن کہتے ہیں قلے کو، اور قرآن نکاح کے ادارے کو بھی حسن کہتا ہے، اور جو عورت نکاح میں ہو کسی کے اس کو محسنہ کہتے ہیں، گویا کہ اس سے ایک قلے کے اندر حفاظت فراہم کر دی جائے۔ وہی بات ہے کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، عورت کی عفت کی حفاظت کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ 4 نکتے ہیں بنیادی جس پر ہم نے کچھ تفصیل میں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نکاح کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ نکاح کی تاکید اور ترغیب دین میں کس حد تک دی گئی ہے، پھر اس کی وسعت اور اس میں سہولت کتنی رکھی گئی ہے، عمومیت کتنی رکھی گئی ہے، اس ضمن میں سب سے پہلے تو ایک بنیادی نقطہ نوٹ کر لیں۔ قرآن ایک بات کی وضاحت بہت تاکید کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ جو جنسی جذبہ ہے یہ فی نفس ہی کوئی بری شے نہیں ہے۔ اگر قضائے شہوت جائز راستے سے پوری کی جائے تو یہ قابل مذمت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم۔ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ضبط نفس سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ سیکس ڈسپلن کے رویے پہ چلتے ہیں، اس موزور گھوڑے کو لگام دیے رہتے ہیں۔ اولاً تو یہ مطلوب ہے۔ اب دیکھیں اس سے ایک گمان یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جنسی جذبہ فی نفس ہی کوئی شر ہے، یعنی کہ یہ تعلق زن و شو جو ہے یہ اصل میں شر ہے، یہ اصل میں رہبانیت کا تصور ہے۔ اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں اس کانسیپٹ کی زوردار نفی آ گئی کہ الا علی ازواجہم، اگر یہ تعلق جائز طریقے سے استوار کیا جائے تو یہ کوئی قابل مذمت شے نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ جس طرح انسان میں بھوک کا بہرحال ایک تقاضا ہے، جذبہ موجود ہے، یہ اس کے بقائے ذات کے لیے ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کے لیے جدوجہد انسان کرتا ہی ہے۔ البتہ رزق کا حصول حلال طریقے سے ہونا چاہیے، حلال ذریعے سے ہونا چاہیے، یہی ایمان کا اصل امتحان ہے۔ اب اسی انسان میں شہوت کا جذبہ رکھا گیا ہے کہ یہ بھی ایک نیسیسٹی ہے بقائے نسل کے لیے، نسل انسانی کو آگے بہرحال بڑھانا ہے، البتہ یہ بھی ہو حلال ذریعے سے۔ یعنی اسلام میں رہبانیت یا سیلف انہیلیشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی ہدایت دیتا ہے، اور جو جائز حلال راستہ چھوڑ کر حرام راستہ اپنائے گا تو وہ حد سے گزرنے والا ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اب دیکھیں یہ نقطہ واضح کر دینے کے بعد کہ یہ جو شہوت کا جذبہ ہے یہ فی نفس ہی کوئی شر والا جذبہ نہیں ہے، یہ ایک نیسیسٹی ہے۔ اب اس کے بعد شریعت اسلامی نے نکاح کے لیے میدان کو نہایت وسیع رکھ دیا، بس چند امور واضح کر دیے کہ کن خواتین سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جو کہ محرم رشتے ہیں، باقی فرمایا کہ ما وراء ذالکم، اس کے سوا جتنی عورتیں دنیا میں ہیں ان سب سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس کی وسعت، یعنی کہ کوئی تنگی نہ رہے۔ یہ راستہ جو حلال راستہ ہے یہ نہایت کشادہ رکھا گیا ہے یہ معاملہ۔ اب اس میں کچھ تو محرمات ابدی ہے، یعنی کہ وہ محرم رشتے جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ محرمات وہ بھی ہیں جو ابدی نہیں ہے۔ ایک مخصوص حالت یا کیفیت
میں وہ محرم یا محرمہ ہے اور اس مخصوص حالت سے نکلنے کے بعد ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مثلاً کوئی محسنہ ہے، کوئی عورت ہے کسی کے نکاح میں، تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے. البتہ اگر اس کا میاں اس کو طلاق دے دے یا اس کا میاں فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، تو عدت مکمل کر لینے کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی مشرکہ ہے یا کوئی مشرک ہے تو اس سے نکاح ناجائز ہے. البتہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اب اس سے نکاح جائز ہے. تو کچھ محرمات ابدی ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی رشتہ ازدواج نہیں ہو سکتا. کچھ البتہ ایسے محرمات ہیں جو ابدی محرمات نہیں ہیں، ایک سچویشن کے مطابق. اب اس میں جو محرمات ہے، قرآن نے اس کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں یا وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ نکاح ناجائز ہے، نہیں ہو سکتا. اس میں سب سے پہلے تو مشرک عورتیں یا مشرک مرد، جب تک وہ مشرک ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں. اب دیکھیں، یہ عربوں کا رواج تھا کہ باپ کے نکاح میں اگر بیویاں ہوتی تو باپ کے فوت ہو جانے کے بعد جس کے بدن سے وہ پیدا ہوتے اس کو چھوڑ کر باقیوں کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہوئے انہیں روک لیتے تھے. اس پہ یہ ہے کہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ جن عورتوں سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پر تمہاری مائیں، ان سے نکاح بالکل جائز نہیں ہے. اس میں نانی اور دادی وغیرہ بھی شامل ہیں. چوتھے نمبر پر بیٹیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس میں نواسیہ اور پوتیاں بھی شامل ہیں. پانچویں نمبر پر بہنیں، چاہے حقیقی ہوں چاہے سوتیلی ہوں، ان سے شادی نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد پھوپھی، پھر خالہ، پھر بھتیجی، پھر بھانجا، پھر رضائی ماں، پھر رضائی بہن، پھر ساس. اس کے علاوہ اگر کسی بیوہ سے کسی کا نکاح ہو گیا ہے اور اس کی پہلی شوہر سے کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹی ہے جس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. اسی طرح دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح خالہ بھانجی کو اور پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. اور اس کے علاوہ وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہو، اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ 16-17 قسم کے کیفیات ہیں جو سمجھا دی گئی کہ اس کیفیت میں نکاح جائز نہیں ہے. اس کے سوا تم پر تمام عورتیں حلال ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے. ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں، نوٹ کرنے کی جو بات ہے کہ قرآن میں نکاح کے ضمن میں کوئی ایسی آیت البتہ موجود نہیں ہے جس میں زور دے کر اور شد و مت کے ساتھ نکاح کی ترغیب موجود ہو. اور اس کی وجہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے انسان کی طبیعت میں زوردار تقاضے موجود ہیں ان پر قرآن نے ایمفسائز نہیں کیا. مثلا یہ تو کہا کہ والدین سے محبت کرو، یہ نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی محبت بائی ڈیفالٹ نیچرل انسان کے دل میں شدت کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس کی سرشت میں موجود ہے. بلکہ اس سے متعلق تو قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ محبت مت کرو اپنے اولاد کے ساتھ، یہ کہ تمہارے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے. اسی طرح قرآن نے یہ نہیں کہا کہ معاش کی جدوجہد لازم کرو. کیوں؟ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، سبھی کو کرنی ہے یہ جدوجہد. البتہ حرام اور حلال ذریعوں کو واضح کر دیا. یہی معاملہ نکاح کا ہے. یہ ایک طبعی جذبہ ہے، ہر انسان کے اندر ہے اور اس کے لیے راستہ کھلا رکھا گیا کیونکہ ہر کسی نے اس جذبے کی تسکین بہرحال کرنی ہے، اس لیے حلال اور حرام کو واضح کر دیا. البتہ حدیث میں نکاح کرنے کی نہایت تاکید کی گئی ہے، موجود ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرے طریقے میں سے ہے، میرے طریقے کا جز ہے. فمن لم یعمل بسنتی، تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہایت زوردار تاکید ہے نکاح کے اس میں. اب اس سے آگے فرمائے اسی حدیث کے الفاظ ہے تو نکاح کرو تم.
لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ تاکہ تمہاری نسل بڑھے، افزائش نسل ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کروں گا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں فخر کروں گا۔ تو جس کو بھی مغفرت اور وسعت حاصل ہے وہ شادی کا مہر ادا کر سکتا ہو، بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہو تو وہ ضرور نکاح کرے۔ البتہ فلم یجد، جو نکاح کی مقدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو، معاش کے معاملے میں تنگی ہو، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ اس سے اس کے شہوت کا زور ٹوٹ جائے، کیونکہ شہوت کا جذبہ بڑھ جائے اور جائز وسیلہ بھی موجود نہ ہو تو انسان بہرا روی کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ پھر روزے رکھو۔ اب اسی طرح حدیث اور سیرت کے کچھ اور واقعات بھی ہیں کہ جن میں نکاح کرنے کی ترغیب شد و مت کے ساتھ آئی ہے۔ البتہ نکاح کی ترغیب تو ہے، لیکن قرآن نے اس ضمن میں ایک نقطہ بالکل واضح کر دیا ہو کہ نکاح میں مقصد کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے۔ محسنین غیر مصافحین، یہ بہت اہم الفاظ ہیں کہ نکاح کی قید میں لاتے ہوئے گھر میں آباد کرنے کے لیے، یعنی کہ صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو۔ یہی فرق ہے بیسکلی زنا اور نکاح میں۔ تو محض شہوت رانی کے لیے نکاح کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی وسعت اور کتنی سہولت رکھی گئی ہے نکاح کے راستے کو کھلا رکھنے کے لیے، کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ اس کے اوپر سورہ مائدہ میں اس وسعت کو مزید کھولا گیا ہے۔ نکاح کے ضمن میں ایک اور گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ اہل کتاب خواتین اور مرد سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب اہل کتاب کون ہے؟ یہ یہود اور نصارہ ہے۔ اس کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ البتہ ایک احتیاط اس میں رکھنی چاہیے۔ ایک زمانے میں غالب تہذیب مسلمانوں کی تھی، آج صورتحال کچھ اور ہے۔ آج وہ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ دنیا میں غالب تہذیب ان کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو مغربی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب کو یہ ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو حالات کا تقاضا ہے کہ اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ بہرحال نکاح کا راستہ شریعت نے نہایت وسیع رکھا ہے، اور اس پر بھی ایک مزید گنجائش رکھ دی تاکہ قضائے شہوت کے لیے جائز رستوں میں سے کوئی قدغن نہ رہے۔ یعنی وہ یہ کہ اس ضمن میں ایک راستہ تعدد ازدواج کا بھی رکھا گیا ہے، ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت اسلام میں موجود ہے۔ اور اس کی ہمت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی طبائع مختلف رکھی ہیں۔ بعض لوگوں میں جنسی جذبہ بہت شدید نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں میں یہ جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ پھر ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، مردوں کی تعداد کم ہو۔ آج کی تاریخ میں یہ معاملہ ہے۔ تو اب جو زائد خواتین ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوشل پرابلم ہے، اس کا حل اسلام پیش کرتا ہے تعدد ازدواج کی شکل میں۔ پھر طلاق شدہ اور بیوہ خواتین کا ایک معاملہ ہے، معاشرے میں اس کا بھی حل موجود ہونا چاہیے۔ تو اس کا حل اسلام نے پیش کیا ہے تعدد ازدواج کی شکل میں۔ چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو، البتہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ عدل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عدل اور انصاف میں ایک فرق واضح ہونا چاہیے۔ انصاف نصف سے نکلا ہے، یعنی کہ آدھا تقسیم کر دینا۔ عدل کا معنی ہے کسی کو اس کا پورا حق ادا کر دینا۔ تو اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ بہرحال نکاح کے راستے کو مزید وسعت دینے کے لیے تعدد ازدواج کا راستہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ اس میں ایک وضاحت میں کرتا چلوں کہ دل کا میلان یہ چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، چنانچہ قلبی جذبات اگر مختلف ہیں ایک سے زائد بیوی رکھنے والے شخص کے، کہ دلی محبت ایک سے زیادہ ہے اور دوسرے سے کچھ کم ہے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے۔ البتہ جہاں تک دنیا داری کا معاملہ ہے اس میں پورا عدل کرنا پڑے گا۔ نان نفقہ
اوقات کی تقسیم اور بنیادی ضروریات عدل کے ساتھ فراہم کرنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ساری عنایات ایک بیوی پر اور دوسری عورت معلق رہ جائے۔ معلق سے کیا مراد کہ نہ وہ شوہر والی رہے اور نہ آزاد کہ کہیں اور نکاح کر لیں، یعنی کہ نہ شوہر کی رفاقت پاس ہو اور نہ ہی وہ آزاد ہوں۔ اب اس ضمن میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ باریاں مقرر کی تھی۔ ایک تو روزانہ کا آپ کا معمول تھا ایک گشت کرنا، ہر زوجہ سے دن میں ایک ملاقات کرنا، حال احوال پوچھنے کے لیے۔ پھر شب بصری کی باریاں آپ نے مقرر کی تھی۔ نان نفقہ سب میں برابر تقسیم کیا جاتا، یعنی جو چیزیں ناپ تول میں آ سکتی تھی ان میں برابری ضروری ہے۔ البتہ قلبی میلان چونکہ انسان کے بس کی بات نہیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ رہی نکاح کے حوالے سے چند بنیادی باتیں۔ اس سے آگے اگر ایک جوڑا ہے میاں بیوی، ان میں عدم موافقت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اسلام نے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ طلاق اور خلا کا راستہ کھلا رکھا ہے، اس کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ اب اس ضمن میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دین اسلام کے نزدیک طلاق کوئی ایسی بری شے نہیں ہے کہ اس سے سختی سے روکا گیا ہو یا شدت سے اس کی مخالفت کی گئی ہو۔ دیکھیں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ متفرق ہو جائے، اگر وہ علیحدہ ہو جائے، یعنی آپس میں کوئی رغبت نہ رہے، تو اب زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی آپس میں اگر رغبت نہ ہو تو اس سے خاندان کا ادارہ مضبوط کیا ہوگا، اس سے خاندان کا ارادہ کمزور ہوگا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ عورت کو نکاح کی قید سے آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ اگر موافقت نہ ہو آپس میں اور یہ اختلافات بڑھتے جائیں تو یہ سچویشن ایک فساد کا پیش خیمہ ہے، اور فساد برپا ہونے سے پہلے اس کا سدباب ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا اسی آیت میں کہ یغنی اللہ کل من سعتہ وکان اللہ واسع علیم، کہ ایسی صورتحال میں اگر وہ علیحدہ ہو جائے ایک دوسرے سے تو اللہ سب کو غنی کر دے گا، اپنی وسعت سے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ اب دیکھیں یہاں بنیادی طور پر دو باتوں کی وضاحت آ گئی۔ نمبر ایک کہ نا طلاق کوئی بہت بری شے ہے، نمبر دو نہ ہی طلاق یافتہ بیوہ کا دوبارہ نکاح یہ کوئی معیوب بات ہے، یہ کوئی عیب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت یہاں پہ ہو گئی ہے۔ تو جب تک نکاح میں خیر ہے، خیر کی توقع ہے، اس بندھن کو باندھے رکھو، لیکن اگر محسوس ہو کہ خیر کے بجائے شر کا اندیشہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس گرہ کو کھول دینے میں عافیت ہے۔ طلاق کے بارے میں ایک بات کہ یہ بظاہر خاندانی نظام کو مزمحل یا منہدم کرنے کا ایک عمل ہے، یعنی کہ ایک منفی عمل ہے، لیکن اصل میں خاندانی نظام کو استحکام دینے کے لیے یہ راستہ رکھا گیا ہے کہ اگر عدم موافقت ہوگی، میاں بیوی میں اختلافات اور جھگڑے ہوں گے، اب ایسے ماحول میں اولاد کی صحیح تربیت، صحیح پرورش یہ ناممکن ہے۔ تو ہے تو ابغض الحلال، ناپسندیدہ عمل۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی شے حلال نہیں کی جو اسے ناپسند ہو مگر طلاق۔ یعنی کہ تاکید تو یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرو۔ اگر کسی کا کوئی پہلو پسند نہ ہو تو اس کے دوسرے مثبت پہلو کی طرف دیکھنا چاہیے اور کوشش ہو کہ اس بندھن کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن اگر عدم موافقت اس حد تک بڑھ جائے کہ جس سے شر برآمد ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس بندھن کو کھول دینے میں ہی عافیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ جساس کی تفسیر میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں لیکن اللہ ان کی سنتا ہی نہیں۔ اب میں تینوں کا ذکر نہیں کروں گا، ان میں سے جو ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی بیوی بدخلق ہے، کج خلق ہے، اور وہ فریاد کرتا رہتا ہے لوگوں سے لیکن طلاق نہیں دیتا۔ یعنی کہ جب اللہ نے ایک راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے تو اسے اختیار کیا جائے بجائے اس کے کہ فریاد کرتا پھرے۔ اب اس میں ایک مسئلہ تو خارجی دباؤ کا ہوتا ہے، معاشرتی دباؤ جو ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اکثر شادیوں کا حال ساری عمر لڑائی جھگڑے میں گزر جاتی ہے،
لیکن طلاق نہیں دیتے. کیوں؟ معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، خاندان، معاشرہ، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک سازگار معاشرے کا وجود بہرحال ضروری ہے. دو بنیادی نکات پہ ہم نے بات کر لی ہے خاندان کے ادارے کے استحکام کے ضمن میں، نکاح اور طلاق. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو دو مزید بنیادی نکات ہیں اس پہ ہم بحث کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.